بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تیسری ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں، اور بتایا تھا آپ کو غزوہ احد کے بارے میں کہ کس طرح کفار مکہ جنگ کے لیے عورتوں کے ساتھ 3000 جمعیت لے کر نکلے، اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے مدینے سے نکلے، اور عبداللہ بن ابی منافق کی بغاوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح میدان جنگ میں صف آرائی کی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جنگ کا آغاز کس طرح ہوا اور کس طرح مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لڑائی کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ ابو عامر، جو مدینہ منورہ کا ایک عام مقبول شخص تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آباد ہو گیا تھا، 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا، اور یہ سوچ کر آیا کہ جب مدینہ والے مجھے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میدان میں آ کر پکارا، مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر ہوں۔ انصار نے کہا، ہاں جانتے ہیں، اللہ تیری آرزو روبرو نہ لائے۔ قریش کا علم بردار طلحہ صف سے نکلا اور پکارا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ہے کہ یا مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے نکلے اور پکارا، ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار ماری اور طلحہ کو جہنم حاصل کیا۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے علم ہاتھ میں لیا اور حملہ آور ہوا۔ اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس کے جہنم حاصل کیا، اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کی صفوں میں گھسے اور صفیں کی صفیں صاف کر دیں۔ وحشی، جو ایک حبشی غلام تھا جس سے جبیر بن مطعم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آئے تو اس کا چھوٹا سا نیزہ، جس کو حربہ کہتے ہیں، پھینک مارا، جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور شہادت نوش پائی۔ قریش بھی بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے، ان کے علمبردار قتل ہوئے جا رہے تھے، لیکن علم گرنے سے پہلے دوسرا جانباز پڑھ کر علم ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ ابو عامر، جو کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے اجازت مانگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے۔ تاہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ علم برداروں کے قتل اور حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بے پناہ حملوں سے کفار کی فوج کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے۔ ان کے پاؤں اکھڑتے ہی مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہاڑ کی پشت پر جو دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا۔ اب تو فتح ہو گئی ہے، اب یہاں سے چل کر مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ 35 چلے گئے اور 15 رہ گئے۔ ان کے ہٹتے ہی خالد بن ولید نے پچھ سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جاں بازوں کے ساتھ جم کے لڑے، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف تھا۔ خالد بن ولید نے سواروں کے دستے کے ساتھ نہایت بے جگری سے حملہ کیا۔ لوگ مال لوٹنے میں مصروف تھے۔ مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں۔ بدحواسی میں دونوں فوجیں اس طرح آپس میں باہم مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ فتح کے بعد مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی تھی، جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہے۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے
جن کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے ایسی عام بدحواسی چھا گئی کہ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 12 جانثار رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل شکستہ ہو کر تلواریں پھینک دی اور کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو پکارا، اے مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں۔ یہ آواز سن کر ٹوٹی ہوئی ہمت پھر بن گئی۔ کفار نے ہر طرف سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ ان کا ریلا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے مجھ پر جو جان دیتا ہے۔ اس آواز پر 7 انصار بڑھے اور ایک ایک کر کر اپنی جانیں جان نثار کر دیں۔ عبداللہ بن کمیہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا، فو کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرہ مبارک پر تلوار مار دی۔ چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جان نثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لے لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر سینہ سپر ہو گئے۔ جو تیر آتا تھا اسے پیٹھ سے روکتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے وار ہاتھ پر روکتے تھے۔ اس طرح ان کا ایک بازو کٹ گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کمانیں توڑی اور سینہ سامنے کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم و زخم نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت بھی یہ الفاظ تھے، خدا میری قوم کو بخش دے کہ وہ جانتے نہیں۔ چہرہ نور سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم کو دھویا۔ خواتین اسلام نے بھی اس غزوہ میں حصہ لیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقیں بھر بھر کر لاتی تھیں اور مسلمانوں کو پانی پلاتی تھیں، اور حضرت ام ایمن اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مسلمانوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی۔ مشرکین کا ریلا روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند جانبازوں کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ مشرکین میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس کی تصدیق کے لیے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جواب دینے سے انکار کیا۔ ابو سفیان نے جواب نہ پا کر ابو بکر اور عمر کی آواز دی۔ اس پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو خوشی سے کہنے لگا کہ نعوذ باللہ سب مارے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان سے برداشت نہ ہوا اور بولے، اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ پھر مسلمانوں کے سنبھلنے کے بعد قریش کی ہمت پست ہو گئی۔ اب آخر میں ابو سفیان اور خالد بن ولید میں اختلاف ہو گیا۔ خالد بن ولید کا کہنا تھا کہ اب پہاڑی پر چڑھ کر مسلمانوں کا پیچھا کرو اور ان کو ختم کر دو۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ مسلمان اونچائی پر ہیں اور وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو ہمارے گھوڑوں کو بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جنگ کے اختتام پر قریشی خواتین نے مقتولین بدر کے انتقام کے جوش میں مسلمان شہداء کے کان ناک کاٹ دیے۔ ابو سفیان کی بیوی حمدہ نے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا۔ اس مارکے میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کرام کی لاشوں پر تشریف لے گئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو دیکھ کر فرمایا، ایسا دردناک منظر میری نظر میں کبھی نہیں گزرا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 آسمان میں شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گئے۔ پھر تمام لاشوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، میں قیامت کے دن ان کا شفیع ہوں گا۔ شہداء کرام کی تدفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، مسلمانوں کی شکست سن کر مدینے سے باہر نکلی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کی لاش کو نہ دیکھ پائے۔ انہوں نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
تو وہ بولی میں بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن راہ خدا میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر ایک انصاری خاتون کا واقعہ ہے جن کے بھائی، شوہر، یہاں تک کہ باپ سب کے سب جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب ان سب کی شہید ہونے کا پتہ چلا تو پوچھنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیریت سے ہیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکارا تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں پیچھے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ہونے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے لوگوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو انہیں شکست نہ ہوتی۔ اس موقع پر سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید تاریخ پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔